ایک لڑکا شہر کی رونق میں سب کچھ بھول جائے، ایک بڑھیا روز چوکھٹ پر دیا روشن کرے۔ اصل واقعات تو کئی ہیں، لیکن 2-3 روز قبل کا واقعہ ہے کہ اسی شہر کی ایک شخصیت نے، بزرگ شخصیت نے بلایا اور خبر بھیج کر کے بلایا۔ جب میں گیا تو مجھے یہ لگ رہا تھا شاید کچھ بڑا کام ہوگا، لیکن انہوں نے جو بات پوچھی وہ بڑی ہی حیرت انگیز تھی اور ہم سب کو شرمندہ کر دینے والی بات تھی۔ انہوں نے مجھ سے اولڈ ایج ہوم کا پتہ پوچھا تھا کہ کون سا اچھا اولڈ ایج ہوم ہے اور کہاں ہے۔ تو میں حیرت میں پڑ گیا اور بلکہ میں سکتے میں آ گیا کہ ایک ایسا شخص جو ہر اعتبار سے کامیاب دکھ رہا ہے، علمی اعتبار سے بھی اور مال و دولت اور جائیداد کے اعتبار سے بھی، اولاد کے اعتبار سے بھی، اسے اس طرح کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ ایک اور واقعہ کچھ دن پہلے کا بھی ہے کہ ایک اور دوسرے شخص جن کے ہاں میرا آنا جانا مستقل ہوا کرتا تھا، انہوں نے ایک دفعہ فون کر کے بلایا اور مجھ سے جن سامان کو مہیا کرانے کی بات کی، وہ بہت ہی چھوٹا سامان تھا، ہینگر تھا اور درزی کے کو ناپ دلوانے کے لیے، جبکہ ان کے ہاں بہت سے لوگ موجود ہیں اور ہر اعتبار سے وہ کسی بھی طرح سے وہ فیملی محتاج نہیں دکھ رہی ہے۔ اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں۔ یہ اگر بڑے شہروں میں ہوتا ہے تو بہت چونکانے والی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں اس طرح کے واقعات ہونے لگیں اور ہمارے بزرگ، ہمارے بوڑھے ماں باپ، ہمارے دادا دادی، ہمارے نانا نانی، یہ اگر اتنے پریشان ہو جائیں یا اتنا اکیلاپن وہ محسوس کرنے لگیں، اتنی تنہائی وہ محسوس کرنے لگیں کہ ان کو کسی اولڈ ایج ہوم کی ضرورت پڑ جائے، تو یہ کم از کم ہمارے اس چھوٹے شہر کے لیے بڑی افسوس کن بات ہے، اور ہم بچوں کے لیے، خاص کر کے ہم بیٹوں کے لیے، ہم بیٹیوں کے لیے بہت ہی شرمندہ کرنے والی بات ہے۔ اولڈ ایج ہوم ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں کس طرح کے لوگوں کو رکھتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو رکھتے ہیں، اور یہ بڑے شہروں میں کافی بڑے پیمانے پر رواج پا رہا ہے۔ 1992 کے بعد یہ چیزیں کافی بڑھی ہیں، اور ابھی کا جو آنکڑا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کئی ہزار اولڈ ایج ہوم مختلف ناموں سے مختلف شہروں میں دکھے گا آپ کو۔ آپ کے قریب میں سلیگوڑی ہے، وہاں بھی کئی اولڈ ایج ہومز ہیں، اور گاہے بگاہے وہاں کی حالتوں پر نیوز بھی آتی رہتی ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی سوچنے کا مقام ہے کہ ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں، جہاں پہ دھارمک چیزیں بھی ہیں، دینی باتیں ہوتی ہیں، سوشلی ہم لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت جڑے ہوئے ہیں، وہاں ان ماں باپ کے دلوں میں یہ احساس آ جانا کہ ہمیں کسی ایسی جگہ رکھ دیا جائے یا کسی ایسی جگہ رہنا وہ پسند کرنے لگیں جہاں ان کے بچے نہ ہوں، تو یہ خود تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ بچوں نے ان کو خود انہی کے گھر میں ایک کونا دے رکھا ہے، جہاں نہ ان کو دینے کے لیے کسی کے پاس کوئی وقت ہے، نہ ان کی باتوں کو سننے کے لیے کسی کے پاس وقت ہے، اور ہم نے مادی سہولتوں کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے وہ مہیا کر رکھی ہیں۔ جو فیلنگز ہیں، جو احساسات ہیں، جو انسان کے زندہ ہونے کا سب
آج کے ہر بزرگ، ہر عمر دراز لوگوں کا خیال رکھنا سماج کے ہر جوان کی، ہر بیٹے بیٹیوں کی ذمہ داری ہے۔ بڑھاپے میں انسان اکیلا ہو جاتا ہے، اور یہ کمظرف دنیا اور اس کی مطلب پرستی ماں باپ جیسی عظیم اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت کو بھی ایک پروڈکٹ سمجھ کر، سامان سمجھ کر، پروفٹ اور لاس اکاؤنٹ، فائدے اور نقصان کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے۔ تبھی تو اس چکا چوند بھری ترقی یافتہ ڈیولپ دنیا نے اولڈ ایج ہومز کا آوشکار کیا ہے، نرمان کیا ہے۔ یہ اولڈ ایج ہومز ہر پل ہماری ترقیوں کا مذاق اڑاتی رہتی ہیں۔ ہم نے ملنا چھوڑ دیا۔ ملنا بھی ایک کام ہے، شیڈول بنا کر ملنا، اور ہم سب اب بس جب کام پڑتا ہے تبھی ملنے جاتے ہیں۔ بوڑھے لوگ بیماری سے کم ہم سبھوں کی بے توجہی اور تنہائی کی وجہ سے زیادہ تکلیف میں رہتے ہیں۔ مجھے پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے۔ آج کی پیرنٹس جو کل کے بزرگ ہوں گے، ان سے بھی ونتی ہے کہ بچپن سے اپنے بچوں کو صرف پروفٹ اور لاس نہ سمجھائیں، احساس اور بھاوناؤں کی شکشا، تربیت ضرور دیں۔ بہت سے کام دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی کرنے کی عادت ڈلوائیں۔ سب کو پچھاڑ کر، سب کو پیچھے چھوڑ کر، کمپیٹ کر کے آگے بڑھنے کے بجائے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی تعلیم ضرور دیں۔ کوئی پیچھے نہ رہے، سب سے آگے رہو۔ اس کے بجائے یہ سکھائیں کہ دیکھو کوئی پیچھے نہ رہ جائے، کوئی چھوٹنے نہ پائے۔ تبھی ہم یہ اطمینان کر پائیں گے کہ آنے والی نسل ہمیں اپنے دلوں میں رکھے گی، کسی اولڈ ایج ہوم میں نہیں۔ بڑے بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ان کو سنیں، سنی ہوئی باتیں وہ بار بار سنائیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم سب بچپن میں ان سے ایک ہی بات بار بار پوچھا کرتے تھے اور وہ بار بار بتاتے تھے۔ اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ ماں باپ کی قدر کیجیے، عزت کیجیے، اس سے بڑی دولت کچھ اور نہیں